بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے تو آہستہ آہستہ صحابہ کرام کی آباد کاری ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام نے جہاں جہاں جس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اپنا مکان تعمیر کیا۔ وقت گزرتا گیا، ہجرت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اپنے گھر کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ آپ نے چھڑی سے نشان لگا کر دیا کہ چچا آپ یہاں اپنا مکان تعمیر کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچے ہیں اور بڑے جدید القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا تھے۔ جب یہ مکان تعمیر ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیں یہ چھت کا پرنالہ کس طرف رکھنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہار طرف سے معائنہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ چچا یہ جگہ ہے، میں نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس جگہ پر پرنالہ نصب کر دیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نیچے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کندھوں پر سوار ہو کر آپ نے وہ پرنالہ نصب فرمایا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے چچا کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور فرمایا کہ چچا اس جگہ پر پرنالہ نصب کر دیں۔ پرنالہ نصب ہو گیا، بارشیں جب آتی تھیں پانی اس پرنالے سے بہتا تھا، وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، مدینہ میں لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی اور مسجد بھی کچھ وسیع ہو گئی، مسجد میں نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ چونکہ یہ پرنالہ مسجد کی طرف تھا تو جب بھی بارش آیا کرتی تھی تو پرنالے کے ذریعے سے جو پانی گرا کرتا تھا وہ مسجد میں کھڑے ہوئے نمازیوں کے اوپر گرا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو نمازیوں کے لیے تکلیف ہے اور یہ پرنالہ تکلیف کا سبب بنا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پرنالے کو وہاں سے اکھڑوا دیا اور دوسری جگہ پر واللہ عالم نصب ہوا یا نہیں، ظاہر ہے دوسری جگہ پر کہیں لگا ہوگا، لیکن اس جگہ سے آپ نے اتروا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب آئے اور انہوں نے دیکھا تو انہیں اس چیز سے بڑی تکلیف ہوئی
کہ وہ پرنالہ جسے اللہ کے رسول کے حکم سے نصب کیا گیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس پرنالے کو وہاں سے اتروا دیا ہے۔ تو آپ سیدھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کیس لے کر عدالت میں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قاضی وقت تھے ان کا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے جدید القدر صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور قرآن کے حافظوں اور قرآن کے قاریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہنچے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دعویٰ لے کر آیا ہوں، میرے مکان کا پرنالہ تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ وقت ہیں انہوں نے میری اجازت کے بغیر اس پرنالے کو وہاں سے اتار دیا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، جو قاضی وقت تھے اور ایسے قاضی وقت 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکمرانی تھی، اور اس زمانے میں دنیا میں 2 سپر طاقتیں تھیں جنہیں کیسر اور کسریٰ کہا جاتا تھا، یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر کانپا کرتی تھی۔ اور جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا تو آپ سیدھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور جس جگہ پر آپ کی عدالت لگا کرتی تھی اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ موجود تھے اور کچھ لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ آپ انتظار میں کھڑے ہو گئے، اور جب آپ کی باری آئی آپ کو اندر بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر بولنا چاہا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ کو فوراً ٹوک دیا اور کہا کہ عمر ایسے نہیں، جس شخص نے آپ کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے پہلے وہ بولے گا، پہلے اس کی بات ہم سنیں گے اور پھر آپ کی بات ہم سنیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوری روئے داد سنائی کہ میں جب مدینہ میں آیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے اس جگہ پر نشان لگا کر دیا کہ، اور کہا کہ عباس آپ یہاں اپنا مکان بنائیں۔ جب مکان کیا تھا، وہ ایک کمرہ ہوا کرتا تھا، اور ایک دفعہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ 10 ہاتھ اس کی چھت ہوا کرتی، یہ یہاں سے دیکھیں یہاں تک یہ 1 ہاتھ ہے، اور چھت اتنی اونچی ہوا کرتی تھی کہ اگر کھڑے ہو کر آدمی اپنا ہاتھ بلند کرتا تو وہ چھت کے ساتھ لگا کرتا تھا۔ اسی طرح دائیں بائیں لمبائی بھی اتنی ہی 10 ہاتھ ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں جس طرح ہمارے ہاں یہ ڈبل بیڈ اور پلنگ اور الماریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس زمانے میں یہ چیز تو نہیں ہوا کرتی تھی، بس وہ نیچے سونے کے لیے ایک سائیڈ پر بستر بچھا دیا جاتا تھا، اور 2-3 جو سوٹ ہوا کرتے تھے کھانے پینے کا سامان، بس یہی گھر کا کل اثاثہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ میرا مکان بن گیا اور پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے یہ پرنالہ کس جگہ کے اوپر نصب کیا جانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرف سے میرے مکان کا معائنہ فرمایا، اور مکان کا معائنہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ چچا یہ جگہ بہترین ہے، اس جگہ کے اوپر پرنالے کو نصب کیا جائے۔ اور جب پرنالے کو نصب کرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں یہاں نیچے کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر اس جگہ پر پرنالہ نصب کر دیں۔ اور وہ پرنالہ حضرت عمر جو امیر المؤمنین ہیں، حاکم وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں،
انہوں نے وہ پرنالہ میری اجازت اور میری منشا کے بغیر اکھاڑ دیے ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ کو بولنے کی اجازت ہے، اب آپ بولیں، آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سر اٹھایا نا، تو آپ عدالت میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور ایسا حکمران جس سے دنیا کفر لرزہ بر اندام ہے، اتنے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں کہ داڑھی تر ہو گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے قاضی وقت، ان کی جو شکایت ہے وہ جائز ہے، اور میں یہاں سے جاتے ہی ان کی اس شکایت کا ازالہ کروں گا، اور بخدا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پرنالہ اللہ کے رسول کے حکم سے اس جگہ پر نصب ہوا تھا۔ اگر مجھے اس چیز کا علم ہوتا تو میں کبھی بھی اس پرنالے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قاضی وقت تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جائیں اور جا کر ان کی شکایت کا ازالہ کریں اور ان کی شکایت کو آپ دور کریں۔ تو لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور عین اس جگہ کے اوپر پہنچے جہاں پر وہ پرنالہ پہلے نصب تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتروا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جی آپ یہیں اس پرنالے کی تنصیب چاہتے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی میں یہیں اس پرنالے کی تنصیب چاہتا ہوں، اور یہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ پرنالہ لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر دیر کیسی، میں خلیفہ وقت ہوں تو کیا ہوا، جس طرح آپ اللہ کے رسول کے کندھوں پر سوار ہوئے تھے، آج خلیفہ وقت بھی اسی طرح دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہوگا، اور آپ اس کے کندھوں پر سوار ہو کر اس جگہ کے اوپر پرنالے کو نصب کریں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، میں کیسے آپ کے کندھوں پر سوار ہو سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خلیفہ وقت ہوں تو کیا ہوا، تکلیف بھی تو میری ہی طرف سے آپ کو پہنچی ہے، اور اذیت بھی تو میری ہی طرف سے آپ کو پہنچی ہے۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اسی جگہ کے اوپر پرنالے کو نصب کر دیں جہاں سے میں نے اتارا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد، آپ جملہ صحابہ کرام کی تعریف، جملہ صحابہ کرام کی ہسٹری آپ پڑھیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ واحد شخص آپ کو نظر آئیں گے جنہیں اللہ جل شانہ نے بڑا دراز یعنی لمبا قد آپ کو نصیب فرمایا تھا، اور اتنا لمبا قد تھا کہ آپ جب گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے تو آپ کے دونوں ٹانگیں جو لٹکی ہوئی ہوتی تھیں، پاؤں زمین کے ساتھ لگتے تھے، جبکہ عام جو انسان کا قد ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو پاؤں نیچے نہیں لگتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اتنا لمبا قد تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس پرنالے کو نصب کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو شکایت تھی وہ دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، وہ پرنالہ اسی جگہ کے اوپر نصب رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، جنگیں ہوئی، مسجد میں توسیع ہوئی، لیکن اس پرنالے کا نشان انہوں نے ویسے کا ویسے ہی رکھا۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، گزرتے 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 آج 1500 سال گزر چکے ہیں، اس پرنالے کا نشان اب بھی اسی جگہ کے اوپر موجود ہے۔
باب السلام سے جو بھائی حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، باب السلام سے جب اندر داخل ہوں گے تو دائیں طرف دیوار کے اوپر دیکھیے گا، وہاں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور قرآنی آیات کے بالکل درمیان میں ایک آپ کو سوراخ سا، چکور سوراخ سا نظر آئے گا۔ یہ سوراخ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کا پرنالہ نصب کیا تھا، اور بعد میں آنے والی امت نے اس نشان کو اب تک یاد رکھا ہوا ہے، اور اب تک اس نشان کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور تا قیامت کی صبح تک وہ نشان انشاءاللہ اسی طریقے سے برقرار رہے گا۔ اس لیے اکثر ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حج عمرہ کے لیے جانا چاہیں وہ ذرا پہلے معلومات لے لیا کریں، کچھ سن لیا کریں، کچھ پوچھ لیا کریں، تاکہ وہاں جب جائیں تو ان چیزوں کو دیکھنے میں، ان چیزوں کو پانے میں وہ انسان کو آسانی ہو۔ اور جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان چیزوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ان چیزوں کے سامنے جب انسان پہنچتا ہے تو انسان کی روحانی کیفیت ایک عجیب ہی سلسلہ ہوا کرتا ہے، جسے نہ کوئی زبان بیان کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی انسان اس کو بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت، سچی محبت اور صحابہ کرام سے سچا لگاؤ رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن